بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب ملک سے باہر جانے پر ان کو روک دیا گیا، ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اس کی کیا تفصیل ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 28 جنوری کو اس کے اندر خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ 28 جنوری کی ڈیٹ جو ہے لکھ کر سپریم کورٹ کے اندر دینے لگا ہے۔ تو پہلے تو الیکشن نہیں ہونے تھے، لیکن اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ بن رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کے متعلق سلو پوائزننگ کے حوالے سے کہ انہیں جیل میں زہر دینے کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے وکلاء کی طرف سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے معافی مانگ لی ہے، وہ کس چیز پہ معافی مانگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جب نواز شریف صاحب باہر تھے تو انہیں جب مریم نواز صاحبہ کو نیب صدر پارٹی کا بنایا گیا تھا، تو شاہد خاقان عباسی کو مریم صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے نیچے کام کرنا پسند نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ یہ ہے کہ پوری جو پارٹی ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں انہیں سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ وہ کسی قسم کا کوئی پارٹی کا فیصلہ نہیں کر رہے، صرف مریم نواز کر رہی ہے مکمل طور پہ فیصلے۔ تو جس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے لندن میں، اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اس کے بعد جو ہے اب شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، تو انہیں جو ہے نا بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ جو روکا ہے نگران حکومت نے روکا ہے، اور نگران حکومت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس کی ہے اور وہ کس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی کے بارے میں یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، اس کے علاوہ چودھری انصار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نئی پارٹی ابھی تک بنی نہیں ہے، مگر اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، وہ ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے ریٹ پٹیشن ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اس کے اوپر جو ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور خبریں مختلف نیوز چینل نے بھی دی ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ 28 جنوری کو، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عدالت کے اندر لکھ کے دے گا کہ 28 جنوری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک طرف تو الیکشن ہونے پہلے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے۔ پہلے اس لیے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کیونکہ وزیر اعظم بنانا ہے، الیکشن نواز شریف صاحب یعنی کہ اس طرح کے الیکشن کروائے جائیں، اور جب شورٹی ہو جائے کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو اس وقت الیکشن کروائے جائیں۔ اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ نگران حکومت بنی تھی اور کاکڑ صاحب کا اچانک سے نام آیا تھا، جس کا نہ شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو پتہ تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ بڑی خبریں آئی تھی، تاجروں سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، اور سارا کچھ کہا گیا تھا کہ پہلے جو ہے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، اور پاکستان میں 25 ارب کے قریب 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ گئی اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہوگی۔ جب تک پاکستان کی معیشت کھڑی نہیں ہوتی اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگی۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 28 جنوری کی ڈیٹ دینے جا رہا ہے الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کی تو خواہش ہے کہ جب تک میں الیکشن نہ جیتوں اس وقت تک الیکشن نہ ہو، یعنی عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے جتنی دیر میں وہ کم ہو جائے اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں جب نواز شریف صاحب شور ہوں، یعنی یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مجھے جو ہے آپ الیکشن کروائیں اور جتوائیں بھی صحیح، اور جیتنے کے بعد الیکشن میرے پاس اتنی میجورٹی ہو کہ میرے ساتھ مجھے کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اب الیکشن کروانا جو ہے وہ ایک مجبوری بن چکا ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ اس وقت جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو ڈالر دیتے ہیں، جو آپ کو امداد کرتے ہیں، جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی، وہ ممالک ہیں، وہ بے شک اس وقت جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بے شک انہوں نے اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ خواتین کو، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پارٹی تبدیل کروائی جاتی ہے، جس طرح کو ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر بے شک وہ نہیں بول رہے۔ لیکن انہوں نے ایک جو ہے مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے اور ان لوگوں سے جو حکومت چلا رہے ہیں کہ جی ہم اس وقت تک آپ کو
کوئی امداد یا پیسے نہیں دے سکتے جب تک آپ کے ملک کے اندر جو ہے جمہوری کوئی نظام فعال نہ ہو، یعنی الیکشن نہ کروائے جائیں، اس وقت تک پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ تو اب مجبوری جو اصل بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ڈالر نہیں ملتے تو پاکستان کی معیشت مزید خراب ہوگی، اور ڈالر جو ہے ان ممالک نے شرط رکھی ہے کہ ہم نے بھی جو ہے اپنی عوام کو جواب دینا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر الیکشن ہی نہیں ہو رہے، عوام کے ہاتھ میں اقتدار ہی نہیں ہے، آپ بالکل جس طرح کے لولے لگڑے الیکشن کروائیں اور الیکشن اس سے مینج کر کے کروائیں، بے شک میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، لیکن ان ممالک نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکشن آپ ضرور کروائیں، الیکشن اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ہمارا آپ کو امداد دینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اب یہ مجبوری بن گئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ الیکشن اب ہو جائیں گے 28 جنوری کو، جیسے بھی ہوئے جس طرح مینج کیا جائے، مگر کوشش پوری کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو، پہلی تو کوشش ہوگی عمران خان صاحب جیل میں رہے، سائفر کیس میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں سزا دے دی جائے گی 14 سال تک، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کچھ ایسا سسٹم بن جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹیں دیتی ہے تو ٹکٹیں بھی نہیں لینے دی جائیں گی، اور اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی امیدوار ہوں گے تو انہیں نہ تو کوئی جلسہ کرنے دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی ورکر کنونشن کرنے دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی کمپین کرنی جائے گی، یعنی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوگا اسے اٹھا لیا جائے گا۔ تو پوری کوشش کی جائے گی کہ پنجاب کے اندر جو ہے نون لیگ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ مکمل فیلڈ دے دی جائے تاکہ ان کے مد مقابلے کوئی نہ ہو، اور صرف نواز شریف صاحب اکیلے الیکشن لڑے، مسلم لیگ نون لڑے، اور وہ آرام سے جیت کر پنجاب اور مرکز کے اندر حکومت بنا لے، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس میں سے جو بھی زیادہ سیٹیں لے جائے گا وہ مرکز میں حکومت بنا لے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے متعلق افسوسناک خبریں جو جیل سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کو بتایا ہے کہ جو مجھے کھانا دیا جاتا ہے اس کھانا کھانے کے بعد میرے اوپر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور ایک غنودگی سی چھا جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے وکلا کی طرف سے خدشے کا اظہار کیا، اور ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے، درخواست ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ میرے خاوند کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب ناظرین یہ جو سلو پوائزننگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ جا کے اثر کرتی ہے۔ یہ سلو پوائزننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے زہر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے وکلا بھی بڑے پریشان ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد مجھے جو ہے تھوڑی سی غنودگی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی خطرناک خبر ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو جو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ سب ہی ہٹانا چاہتے ہیں جو اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جنہیں عمران خان صاحب سے خوف ہے، چاہے وہ الیکشن لڑنے والی پارٹی ہیں یا ان کو لانے والے میاں صاحب ہیں یا میاں صاحب کو لانے والے ہیں، سب کو خوف ہے، سب چاہتے ہیں کہ عمران خان رستے سے ہٹ جائے۔ تو اس طرح کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی مانگ لی ہے، اور معافی انہوں نے کس چیز پہ مانگی ہے؟ یہ بیان آیا جی خورشید شاہ صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شمولیت جو ہے ہم نے کی تھی، یعنی پی ڈی ایم کے اندر ہم جو شامل ہوئے تھے وہ ہماری غلطی تھی، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور کہا کہ ہم اپنی قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ جو غلطی کی ہے ہمیں اس پر معاف کر دیا جائے۔ اب ناظرین پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن بھی وہ ہوں جو سب کو قابل قبول ہو، اور تمام پارٹیز کو جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہو۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔